الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ کریم کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر خطبات جمعہ کی تعداد 54 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہاں چل رہی تھی، مکی دور ختم ہونے والا ہے اور مدنی دور کی شروعات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے. ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ جب انبیاء اور رسل کی تکذیب اور ان کا انکار حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور مصیبتوں کی انتہا جب باقی نہیں رہتی اور پیغمبر جب نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی مدد اور نصرت نازل فرمایا کرتے ہیں. قرآن کریم نے اس کو یوں بیان کیا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ بغیر مشقت کے تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں
ان کے اوپر جو حالات آئے، جو مشکلات آئیں اور جو مصیبتیں آئیں، وہ حالات تمہاری اوپر ابھی تک نہیں آئے، ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور سخت تنگیاں پیش آئی ہیں اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور رسول کے ساتھ ایمان والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک خبردار کہ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ اس وقت جب نا امیدی پیدا ہوئی۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 214، اور دوسرا مقام ہے سورہ یوسف کا، آیت نمبر 110 کا حصہ ہے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور انہوں نے اپنے خیال میں یہ گمان کرنے لگے کہ اتنی مصائب اور ابھی اللہ کی مدد نہیں آئی، تو ان کے متبعین یہ گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو جب یہ نومیدی پہنچی، جاءہم نصرنا، تو اس وقت ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی۔ تو یہ ضابطہ ہے رب کائنات کا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مشکلات ہر طرف سے گھیر لیا اور مکہ کی زمین آپ کے اوپر تنگ کر دی گئی اور آپ کے صحابہ کا جینا دو پر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے پہلی دفعہ 6 آدمیوں کو بھیجا، دوسرے سال 12 آدمیوں کو بھیجا، اور تیسرے سال 70 سے زیادہ افراد آئے۔ انہوں نے ایمان قبول کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ پہنچی من جانب اللہ، اور یہاں سے اسلام کی تاریخ بدل گئی۔ تو یہ اللہ کی مدد آئی۔ انصار مدینہ کا آپ کے پاس آ کر بیعت کرنا، اور جس طرح نبوت سے پہلے نبوت کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی، ہجرت کی ابتدا بھی سچے خوابوں سے ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے اپنی ہجرت گاہ دکھائی گئی۔ ایک نخلستانی علاقہ ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، آپ وہاں ہجرت کر کے جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا یہ شاید مقام ہجر ہے یا مقام یمامہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت گاہ دکھا دی کہ آپ کی ہجرت گاہ نہ ہجرہ ہے نہ یمامہ ہے، بلکہ مدینہ منورہ ہے، یثرب کی سرزمین ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے خواب کے ذریعے دکھائی گئی۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، جب یہ بیعت ہوئی، بیعت عقبہ، مدینہ والوں نے جب بیعت کر لی، جو پچھلے جمعے پر میں نے آپ کو تفصیل سے بیان کیا اس کو، تو پھر اس کے بعد قریش مکہ نے یہ سمجھا کہ یہ بیعت تو ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گی، اگر مسلمان مدینہ میں چلے گئے اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہماری اوپر آفت آ جائے گی۔ تو انہوں نے مکہ کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور زیادہ مجبور کر دیا صحابہ کرام کو، مارنا، قید کرنا، اور ان کو دین سے پھیرنے کے سارے حربے استعمال کیے گئے کہ مسلمانوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تو مشکلات اور مصائب کی انتہا ہو گئی ہے، ہمیں ہجرت کی اجازت دیجیے۔ تو ابتدائی دنوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب ہجرت کیا تھا؟ یہ جو ابتدائی اسلام سے لے کر جتنی کیفیات تھی، یہ آج اسلام کی پہلی کامیابی ہے کہ آپ مدینہ کے لوگوں کو، جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ تو ہجرت کا معنی کیا ہے؟ سارے مفادات، وہ مالی تھے
یا جاہی تھے، مرتبے کے مفادات تھے یا مال کے مفادات تھے، ان کو طے کر کے، ان کو تج کر کے، ان کو ختم کر کے اپنی زندگی کو بچانا، اور زندگی کو بچانے کے لیے جس سفر کا آغاز کرنا ہے اس سفر کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس موقع کے اوپر ہماری جان کو قتل کر دیا جائے، ہماری جان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ پھر ہجرت کر کے جس علاقے میں جا رہی ہیں اس کے مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا یا تاریک ہوگا۔ ہجرت بہت مشکل کام ہے۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں، گھر ہیں، زمین ہے، عزت ہے، مال ہے، اور یہاں ہمارے اوپر آفات اللہ نہ کرے لوگوں کی جانب سے آ جائیں، دشمنیاں پھیل جائیں تو یہ وطن چھوڑنا پڑے۔ تو یہاں کے مفادات کو قربان کرنا، مرتبوں کو قربان کرنا، مال کو قربان کرنا، زمین جائیداد سب کو چھوڑنا اور چھوڑ کے ہجرت کرنا، اور ہجرت کر کے جس طرف جا رہی ہیں اس پورے رستے کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے جان بھی بچے گی یا نہیں بچے گی، پھر جہاں جا کر رہیں گے وہاں ہمارے مستقبل کے کیا حالات ہوگے۔ تو جناب رسول اللہ کے صحابہ کے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، ہر طرف سے گھیرا تنگ کر دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، عزت چھوڑ دی، جائیدادیں چھوڑ دی، مال چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیوی بھی چھوڑ دی، بچے بھی چھوڑ دیے، اور ہجرت کے سفر کے لیے نکل پڑے۔ اور اس سفر میں اگر پکڑے جاتے تو قتل کر دیے جاتے۔ وہ رستہ بھی پرخطر تھا، آگے مدینہ میں جا رہی ہیں، پتہ نہیں مدینے کے حالات کیسے بنتے، ابھی تو مدینے میں اسلام نیا نیا داخل ہوا ہے۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی۔ اب آپ نے اس تاریخی سفر کو ملاحظہ کرنا ہے، اور ان لوگوں کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ تو مخلص نہیں تھے، یہ تو اندر سے اور تھے، یہ تو باہر سے اور تھے، معاذ اللہ۔ اس سفر کو دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان صحابہ کو اجازت دے رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ صحابہ کس انداز میں وفا کر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی تو سب سے پہلے آپ نے مکہ میں مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک مواخات مدینہ کے اندر ہے، بھائی بھائی بنانا، ایک مدینہ کے اندر ہے مواخات مدینہ ہے، اور ایک مواخات مہاجرین ہے۔ ہجرت کی اجازت دی، اس کے ساتھ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھائی بھائی بنایا۔ علماء سیر نے اس کی حکمتیں لکھی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق سے، اور اس کی ایک حکمت میں یہ لکھا ہے کہ مہاجرین کے اندر خاندان کے اعتبار سے کسی کو فضیلت تھی اور کوئی اس سے فضیلت میں کم تھا، اسی طرح مال کے اعتبار سے کوئی بڑا تھا اور کوئی مال کے اعتبار سے کمزور تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو متضاد کیفیت کے مالک انسانوں، مہاجر ہجرت کرنے والے انسانوں کے درمیان آپ نے مواخات پیدا کر دی کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کر سکے، اور دوسرا بھائی جسمانی قوت کے ذریعے اس کی مدد کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک مواخات قائم کر رہے ہیں۔ یہ وہ میرے سامنے ہے مواخات۔ آپ نے کن کے درمیان رشتہ یا قوت اور سچائی کی بنیاد پر جو بھائی چارہ پیدا کیا؟ پہلے حضرت ابو بکر ہیں اور دوسرے حضرت عمر ہیں۔ آپ نے مکہ میں ابو بکر اور عمر کو بھائی بھائی قرار دے دیا۔ کن کو؟ ابو بکر کو اور عمر کو بھائی بھائی بنایا۔ دوسرے حضرت حمزہ اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ کو بھائی بھائی بنایا۔ ادھر رسول اللہ کا چچا ہے اور ادھر رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہے زید ابن حارثہ، ان کو بھائی بھائی بنایا۔ اور ادھر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہیں، اور ان کا بھائی بنایا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور چوتھا، یہ چار جوڑے ہو گئے۔ پانچواں جوڑا حضرت زبیر، حضور علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے زبیر، اور حضرت عبداللہ بن مسعود، انتہائی غریب صحابی
صحابی ہے جس جو بعد میں رازدار نبوت کہلایا، عبداللہ بن مسعود اور حضرت زبیر کے درمیان بھائی چارہ پیدا فرمایا، حضرت عبادہ بن حارثہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اخوت مہاجرین قائم کی، اور حضرت مصعب بن عمیر اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، ابو عبیدہ بن جراح اور ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مواخات پیدا کی، سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا علی المرتضیٰ کو۔ کس کو بنایا؟ ابو بکر اور عمر کو، عثمان اور عبد الرحمن کو، زبیر اور ابن مسعود کو، حمزہ اور زید بن حارثہ کو، عبادہ بن حارثہ کو اور بلال کو، مصعب بن عمیر کو اور سعد بن ابی وقاص کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، ابو حذیفہ کے غلام سالم کو، سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ کو، اور حضرت علی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مواخات قائم ہوئی۔ تو یہ بھائی چارہ کہاں قائم ہوا؟ مکہ میں، مدینہ میں نہیں۔ مدینہ میں مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، مکہ میں مہاجرین اور مہاجرین کو آپس میں کیا بنایا گیا؟ ابھی ہجرت نہیں ہوئی، ہجرت کی اجازت دی، یہ مواخات بھائی چارہ کہاں قائم ہو رہا ہے؟ مکہ میں قائم ہو رہا ہے۔ یہ مواخات ہے مکہ کی، تو مکہ میں آپ اپنا بھائی کس کو بنایا؟ میں اس روایت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علی کو بھائی بنایا۔ حضور کہتے ہیں کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا بھائی ہوں؟ حضرت علی نے کہا بے شک یا رسول اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ تب میرے نبی نے فرمایا بلی علی بس تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ فضیلت ہے جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یاد رکھو جناب علی المرتضیٰ جو اس پوری امت کے اندر جو عقل، جو دانش، جو فہم جناب علی المرتضیٰ کو اللہ نے عطا کی تھی، وہ پوری امت میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جناب علی المرتضیٰ کا اپنا دور دیکھو خلافت کا، وہ جتنا مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہے، آپ حضرت علی کے خلافت کے دور کو دیکھیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس شخص کا کلیجہ کیوں نہیں پھٹ گیا اتنے حالات پہ۔ حالات سیدنا علی کے اوپر اتنے آئے تو حالات کس کے کنٹرول میں ہیں؟ کس کے کنٹرول میں؟ دانائی جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر بس تھی پوری امت میں سب سے زیادہ۔ تو جہاں آپ کے فضائل ہیں ان فضائل کو بیان نہ کرنا یہ منافقت ہوگی، اور جہاں آپ کے فضائل کی آڑ میں دوسرے صحابہ کی تنقیص کرنا یہ بھی منافقت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ نے اجازت دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والا کون تھا؟ مکہ سے ہجرت کرنے والا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ یہ بھائی ہیں آپ کے رضائی، قبیلہ بنو مخزوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالی، یہ پہلا مہاجر ہے جس نے مکہ سے یثرب مدینہ کی جانب ہجرت کی ہے۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد، یہ علماء سیر نے لکھا ہے یہ پہلی بیعت کے بعد آپ نے ہجرت کر لی تھی، یعنی عام ہجرت کی اجازت سے پہلے 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت کر لی۔ تو مکہ سے مدینہ جو ہجرت کر کے گئے ان میں پہلا آدمی کون ہے؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ میں، اس ہجرت کو میں بیان کر چکا۔ حبشہ میں ہجرت کر کے گئے، حبشہ سے واپس آئے مکہ میں۔ جب یہ مکہ میں واپس آئے تو مکہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، ان کو اپنی برادری نے ستانا شروع کر دیا۔ برادری بے دین تھی خود، اور وہ ان کو بے دین کہتی کہ تم دین کو چھوڑ دو، تم اس دین کو چھوڑ دو، یہ تو آباء و اجداد کے دین کے خلاف ہے۔ ابو سلمہ جب مکہ کے اندر مشکلات کے اندر گھرے اور جناب ابو سلمہ کو پتہ چلا کہ حال ہی میں 12 افراد نے جناب رسول اللہ کے ہاتھ
ذات کے اوپر بیعت کی جن کا تعلق یثرب سے تھا، مدینہ سے تھا، لہذا اب حبشہ تو دور ہے، میں مدینہ میں چل پڑوں۔ تو ابو سلمہ نے اپنی بیوی ام سلمہ کو تیار کیا۔ یہ ام سلمہ وہی ہے جو ابو سلمہ کی وفات کے بعد زوجہ رسول بنی، رسول اللہ کی بیوی بنی، اور امت کی کیا بنی؟ ام المؤمنین ام سلمہ۔ ابھی یہ ابو سلمہ کی بیوی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی ام سلمہ کو ہجرت کے لیے تیار کیا، اور چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ یہ 3 افراد ہیں، ہجرت کرنے کے لیے جا رہی ہیں مکہ سے۔ اونٹ بٹھایا، اونٹ کے اوپر اپنی بیوی ام سلمہ کو بٹھایا اور اس کی گود میں بچے کو بٹھایا، یہ کیفیت تھی۔ اور ادھر ام سلمہ کے گھر والے آ پہنچے، میکے، وہ آ گئے ابو سلمہ کے سسرال۔ انہوں نے کہا ابو سلمہ کبھی تو ہجرت کر کے چلا جاتا ہے حبشے میں، اب تو ہماری بیٹی کو لے کر ایک نئے خطے میں لے کر جا رہا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے، تو جان اور تیرا دین جانے، ہماری بیٹی کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ انہوں نے زبردستی ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ کو اونٹ سے اتار دیا، اونٹ سے۔ یہ کیفیت جاری تھی۔ ابو سلمہ کے خاندان والے لوگ اس اونٹ کے پاس آ پہنچے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ابو سلمہ سے اس کی بیوی کو واپس لے لیا گیا تو انہوں نے کہا یہ بیٹا تو ہمارے خاندان کا ہے، یہ ہم نہیں دیں گے ماں کے ساتھ۔ اور الرحیق المختوم میں یہ یوں آتا ہے کہ ان ابو سلمہ کے خاندان والوں نے اس بچے کو کھینچا اور ام سلمہ کے خاندان والوں نے اپنے اس نواسے کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں اس بچے کا بازو نکل گیا، تھوڑے گئی گٹی۔ بچہ جو تھا دودھ پیتا، لیکن وہ بچہ لے گئے۔ اب ماں ادھر چلی گئی اور بچہ ادھر چلا گیا۔ انہوں نے کہا بچہ ہمارا ہے، ابو سلمہ تو بے دین ہو گیا ہے، ہم بچہ تجھے نہیں دیں گے۔ سسرال والوں نے کہا ہم بیوی تجھے نہیں دیں گے، یہ بیٹی ہمارے۔ ابو سلمہ پھر بیوی کو دیکھ کر مجبور ہو گیا، بیٹے کو دیکھ کر مجبور ہو گیا۔ ابو سلمہ نے کہا بیوی تم رکھو، بیٹا تم رکھو، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ جن کو کیسے بے وفا کہا جا سکتا ہے، ان کی دیانت کے اوپر، ان کے ایمان کے اوپر کیسے شک کیا جا سکتا ہے۔ ابو سلمہ یثرب میں چلا گیا، اور ادھر ان کی بیوی ام سلمہ جو بعد میں زوجہ رسول بنی، بعد میں ام المؤمنین بنی، ام سلمہ کہتی ہے 1 سال تک میں ہر روز گھر سے نکلتی اور مکہ سے باہر ایک مقام تھا، مقام ابتہ، وہاں جا کر میں روتی رہتی تھی کہ بیٹا بھی چھین لیا گیا، شوہر کے ساتھ بھی نہیں جانے دیا گیا۔ 1 سال ہر روز مقام ابتہ پہ جا کر میں رونا رویا کرتی تھی۔ سال کے بعد ایک میرا رشتہ دار وہاں سے گزرا، اس کو میری اوپر ترس آیا، اور اس نے جا کر میرے میکے کو میں کہا کہ اس بیچاری کے ساتھ کیوں ظلم کرتے ہو، بچہ اس سے چھین لیا گیا، شوہر سے اس کو جدا کر لیا گیا، لہذا خدا ترس کھاؤ خدا کے لیے اس عورت کے اوپر، اور اس عورت کو جانے دو اپنے خاوند کے پاس۔ تو ان میکے والوں نے کہا کہ جا تو۔ اور ادھر وہ پتہ چلا اس کے سسرالیوں کو، ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے وہ بھی کافر تھے، انہیں پتہ چلا کہ ام سلمہ جا رہی ہے، انہوں نے بیٹا دے دیا، تو ماں بیٹا دونوں چل پڑے۔ رستے میں جا رہی ہیں تو رستے میں جاتے ہوئے ایک شخص ملتا ہے، وہ بھی ابھی کافر ہے، اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ کیا نام ہے؟ یہ عثمان بن طلحہ کون ہے؟ یہ کعبہ کا کلید بردار ہے، کعبۃ اللہ کی چابی جس کے پاس ہوا کرتی تھی، عثمان بن طلحہ۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہوئے حدیبیہ کے مقام پر، اور انہوں نے ہجرت بعد میں کی، حدیبیہ کے مقام پر مسلمان ہوئے 6 ہجری میں، ابھی مسلمان نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ اس تنہا عورت کو دیکھ کر، مکہ سے جاتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے ہیں، شرافت تو ان کے اندر بھی موجود تھی، غیرت تو ان لوگوں کے اندر بھی موجود تھی، ہمدردی کے جذبات تو ان لوگوں کے اندر بھی موجود تھے، اگرچہ کافر تھے۔ ام سلمہ سے پوچھتے ام سلمہ کہاں جا رہی ہے؟ تیرے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ ام سلمہ نے کہا اللہ کی قسم، ایک میرا بیٹا ہے اور ایک میرا اللہ ہے، اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں اپنے خاوند کے پاس، وہ یثرب میں چلا
چلا گیا ہے، ہجرت کر کے جا رہی ہوں، تو عثمان بن طلحہ نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور خود پیچھے ہو گئے اور ام سلمہ کو کہا اس اونٹ کے اوپر تو بھی سوار ہو جا اور بچہ بھی سوار ہو جائے۔ جب وہ سوار ہو گئے پھر عثمان بن طلحہ آئے اور اونٹ کی نکیل پکڑی اور اونٹ کو اٹھایا، اور پھر جہاں منزل آتی، یہ جب پیدل سفر ہوتے نا تو پیدل سفر فجر سے لے کر دوپہر تک کیا جاتا، تو دوپہر تک ایک منزل گنی جاتی، پھر اگلے دن پھر سفر فجر کے بعد کیا جاتا، دوپہر تک سفر کیا جاتا، اس کو ایک منزل کہتے۔ تو ایک منزل جب آ گئی تو عثمان بن طلحہ اونٹ کو بٹھاتے اور خود سائڈ پہ ہو جاتے، ام سلمہ کو کہتی کہ آپ اتر جائیے، آپ اپنے بچے کو اتار لے، میں بھی آرام کرتی۔ عثمان دور آرام کرتا، پھر جب کوچ کا وقت آتا عثمان کہتے سوار ہو جاؤ، میں بھی سوار ہو جاتی، بیٹا بھی میرا سوار میں ساتھ کر لیتی، پھر عثمان اونٹ کی نکیل پکڑتے، اونٹ کو اٹھاتے اور اسی طرح منزلیں طے کرتے کرتے جب مقام قباء کے مکانات نظر آنے لگے تو اس وقت مجھے عثمان بن طلحہ نے کہا ام سلمہ اس بستی میں تیرا خامند ہوگا، اللہ تجھے برکت عطا کرے، تو جا اسی بستی میں چلی جا اپنے خامند کے ساتھ مل پر۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ جیسا شریف انسان زندگی میں نہیں دیکھا، اگرچہ کافر ہے لیکن دوسرے کی بیوی کو اپنی بہن کی طرح سمجھ رہا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسلام کلمہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے اندر غیرت نہیں رہی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غیرت نصیب فرمائے، ہمیں بھی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابو سلمہ یہ پہلے مہاجر ہیں، سال کے بعد ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کا بیٹا یہ ہجرت کر کے گئے۔ دوسرا آدمی جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں گیا اس کا نام عامر ابن ربیعہ تھا اور اس کی بیوی لیلہ بنت خیثمہ، یہ دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے گئے۔ اور اسی طرح احمد بن جاش اور ان کے بھائی عبداللہ بن جاش، احمد بن جاش، عبداللہ بن جاش، یہ دونوں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ کو چھوڑے، گھر چھوڑ رہے ہیں، زمین چھوڑ رہے ہیں، عزت چھوڑ رہے ہیں، مال چھوڑ رہے ہیں، دین بچانے کے لیے کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کیا بچانے کے لیے؟ جائیداد بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ان کو کہے یہ منافق تھے، ابھی ان کو کہے کہ یہ مخلص نہیں تھے، دین بچانے کے لیے گھروں کو تالے لگا کر، گھر سامان سارا یہی چھوڑ کر، بیوی آتی ہے تو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، بیوی کو نہیں آنے کوئی دیتا تو بیوی کی چھوڑ کر جا رہے ہیں، بچے کو کوئی آنے دیتا ہے تو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، بچے کو کوئی نہیں آنے دیتا تو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان سے بڑا وفادار جناب رسول اللہ کے دین کا کوئی ہوگا؟ یہ حالت تھی جب یہ تین جوڑے عامر بن ربیعہ، ان کی بیوی لیلہ بنت خیثمہ، احمد بن جاش اور ان کی بیوی عبداللہ بن جاش اور ان کی بیوی گھر کو تالا لگا کر مدینہ کی طرف جانے رہے ہیں۔ عتبہ اور ابو جہل کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ ایک ایک کر کے مکہ سے یثرب کی جانب کوچ کر رہے ہیں، خالی مکانات آباد مکانات خالی ہو رہی ہیں، آباد مکانات ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عتبہ کا سانس بھر آیا اور دل بھر آیا، سانس بھر کے عتبہ کافر ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک شعر پڑھا اس نے، کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النقباء والعروب، ہر مکان خواہ وہ کتنے عرصے تک آباد رہے، عشرت کدہ بنا رہے، ایک نہ ایک دن وہ غم کدہ بن جاتا ہے، ماتم کدہ بن جاتا ہے۔ یہ دل بھر آیا عتبہ کا، ٹھنڈا سانس لے کر یہ شعر پڑھتا ہے، آباد گھر اجڑتے جا رہے ہیں، اور کہتا ہے یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا قصور ہے، جس نے ایک نیا دین متعارف کروایا، لوگوں کو نئی پٹی پڑھائی اور لوگ اپنے دین کے اوپر، نئے دین کے اوپر اتنے پختہ ہو گئے، وہ جائیداد کو چھوڑ کر جا رہی ہے، آباد گھروں کو تالے لگا کر، اجاڑ کر مکہ کی دھرتی کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ یہ وہ دل بھر کر وہ کہہ رہا ہے، اور ان صحابہ کے اخلاص کی گواہیاں دین کے بارے میں مکے کے کافر سردار دے رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ان کے اوپر شک کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب کچھ ہمارے بھتیجے کا کام ہے جس نے ہماری جماعت اور ہماری قوم کے درمیان تفریق پیدا کر دی۔
پھر کون کون گئے؟ یہ پوری فہرست میرے سامنے ہے، کون کون پھر ہجرت کر کے گئے۔ میں نام مہاجرین کے گنتا ہوں: عکاشہ بن محصن، عین قاف کش والا، عکاشہ بن محصن، عقبہ بن وہاب، شجاع بن وہاب، اربد بن جمیرہ، منفذ بن نبانہ، سعید بن رقیش، محرز بن نزلہ، یزید بن رقیش، قیس بن جابر، عمر بن محصن، مالک بن عمر، صفوان بن عمر، ثقیف بن عمر، ربیعہ بن اقسم، زبیر بن عبید، تمام بن عبیدہ، سحرہ بن عبیدہ، محمد بن عبداللہ بن جاش رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ مہاجر، اول مہاجر، یہ لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ ان کے بارے میں قرآن پھر کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ نام میں نے آپ کو سنا دیے۔ مستورات میں کون ہے؟ زینب بنت جاش، ام حبیبہ بنت جاش، ام حمیدہ بنت جاش، جزامہ بنت جندل، ام قیس بنت محصن، ام حبیب بنت سمامہ، آمنہ بنت رقیش، سنجرہ بنت تمیم، حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ ہجرت کر کے عورتیں گئیں۔ ان کے بعد حضرت عمر، عیاش بن ربیعہ 20 سواروں کے ساتھ ہجرت کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے۔ یہ ہشام بن عاص حضرت عمر کے ساتھ تیار تھا، لیکن ہشام بن عاص کو مکہ سے نکلنے سے روک دیا گیا کہ تو ہجرت کر کے نہیں جا سکتا، اور ان کو ایک مکان کے اندر بند کر دیا گیا بیڑیاں ڈال کر کہ نہیں جا سکتے۔ اب تمام لوگ جو ہیں وہ چھپ کر ہجرت کر کے جا رہی ہیں، مخفی طور پر جا رہے ہیں۔ تمام مہاجرین میں واحد عمر ہے، واحد عمر ہے جس نے پہلو کے ایک جانب تلوار لگائی اور دوسری جانب کمان لگائی، اور ادھر کندھے کے اوپر عمر کا ایک چھوٹا سا نیزہ تھا، وہ نیزہ لٹکایا، دونوں ہاتھوں میں تیر ہیں۔ عمر ہجرت کے لیے جا رہا ہے، اور عمر کعبہ کا طواف آ کر کرتا ہے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، اور قریش مکہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، ابو جہل بیٹھا ہے اور سرداروں کو کہہ کر کہتا ہے اللہ اللہ ان چہروں کو، عمر کہتا ہے اللہ ان چہروں کو سیاہ کر دے، اللہ ان چہروں کو برباد کر دے۔ اور پھر عمر کیا کہتا ہے؟ میں عمر کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں: جو شخص اپنی ماں کی کوکھ کو ویران کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، وہ نکلے باہر۔ عمر ہجرت کر کے رسول اللہ کے حکم سے مدینہ کی جانب جا رہا ہے، وہ نکلے باہر اور عمر کا وادی سے باہر آ کر مقابلہ کرے۔ میں دیکھتا ہوں عمر کو ہجرت سے کون روکتا ہے۔ 20 آدمیوں کو لے کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور عمر کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں کون ہیں؟ حضرت عمر کے ساتھ زید بن خطاب ہیں، حضرت عمر کے بڑے بھائی زید بن خطاب، عمر بن خطاب، زید بن خطاب، سراقہ کے دونوں بیٹے عمر بن سراقہ، عبداللہ بن سراقہ، خنیس بن حذافہ سامی، سعید بن عمر بن نفیل، واقد بن عبداللہ تیمی، خولی بن خولی، مالک بن ابی خولی، اور بکیر کے 4 بیٹے ایاس بن بکیر، عامر بن بکیر، عاقل بن بکیر، خالد بن بکیر رضوان اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ ہجرت کر کے حضرت عمر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پھر تنتا بندہ گیا، طلحہ بن عبید اللہ، صہیب بن سنان، حمزہ بن عبد المطلب، زید بن حارثہ، ابو مرثد کنانہ بن حسن، اور انسا، ابو کبشہ، عبیدہ بن حارث، اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن حارث، حسین بن حارث، مصطح بن اساسہ، سبیبت بن سعد، طلیب بن عمیر، خباب بن عرد، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ابو صبرہ بن ابی رحم، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ بن عتبہ، سالم مولا ابی حذیفہ، عتبہ بن غزوان، عثمان بن عفان رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ تمام لوگ اپنی جائیداد مکہ کے اندر چھوڑ کر دین بچانے کے لیے، اپنے گھر چھوڑ کر دین بچانے کے لیے، اپنا کنبہ چھوڑ کر دین بچانے کے لیے، اپنی قوم چھوڑ کر دین بچانے کے لیے، اپنی عزت چھوڑ کر دین بچانے کے لیے، مال چھوڑ کر دین بچانے کے لیے محمد رسول اللہ کی اجازت سے کہاں جا رہے جی؟ اعتراض کرنے والوں سے میں پوچھتا ہوں تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے آج تک دین کے لیے کیا کہا؟ تم کہتے ہو عثمان نے یوں کیا، تم کہتے ہو فلاں نے یوں کیا۔ قرآن ان مہاجرین کے بارے میں والسابق، جن کے نام میں نے لیے، والسابقون الاولون من المہاجرین
والانصار والذین اتبعوہم سابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے پہلے ہجرت کرنے والے، اول سابق ہجرت کرنے والے، والانصار ادھر جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں، انصاری جو ادھر بیٹھے ہیں، ان کی مدد کے لیے تاریخ شاہد ہے اس بات کے اوپر، ایک ایک مہاجر جاتا گیا، انصاری ان کو اپنے گھر میں ٹھہراتے گئے، اور یہاں تک کہ ایک صحابی نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، انصاری نے دونوں کو دیکھ لے، جس کو تو نے جی چاہتا ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا۔ آسمان بھی دیکھ کر سن کر حیران ہو گیا ہوگا، ایسا اخلاص۔ اور قرآن انہی کے بارے میں کہتا ہے جو یہاں سے جا رہا ہے ادھر ان کو گھر کے اندر وہ رہنے کے لیے جگہ بھی دے رہے ہیں، مال بھی ان کے اوپر فنا کر رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے ہجرت کرنے والے، والانصار اور انصار، والذین اتبعوہم، پھر انصار اور مہاجرین کے بعد جنہوں نے بھی ان کے رستے کی تابعداری کی، یعنی جو ایمان لائے۔ اب صحابہ کے 3 طبقے ہیں، ایک مہاجر ہیں، دوسرے انصار ہیں، اور تیسرے نہ مہاجر ہیں نہ انصار ہیں۔ والذین اتبعوہم کے اندر وہ داخل ہیں۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ قرآن ہے، اور تاریخ جب ان کا احتساب کرتی ہے تو قرآن کے مقابلے میں اس تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر سے گندے گٹر میں پھینک دیتا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر ہے۔ بات سمجھیے؟ تو یہ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، کیوں، کس کے لیے جا رہے ہیں جی؟ عیاش بن ربیعہ ساتھ گیا۔ عیاش بن ربیعہ یہ ابو جہل کا ماں کی جانب سے بھائی تھا، عیاش بن ربیعہ، یہ بھی ہجرت کر کے حضرت عمر کے ساتھ گیا۔ ابو جہل پیچھے پہنچا، اور ابو جہل کا بھائی حارث بن ہشام یہ پیچھے پہنچا۔ عیاش بن ربیعہ کو کہتے ہیں ماں ان کی ایک تھی، عیاش کو کہتے ہیں کہ تیری ماں نے تیرے جانے کے بعد قسم اٹھا لی ہے کہ میں دھوپ کے اندر بیٹھی ہوگی، عرب کی تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، یہاں تک کہ میرے سر کے اندر جوئیں پڑ جائیں، میں کنگھی بھی نہیں کروں گی، میں غسل بھی نہیں کروں گی، میں کھاؤں بھی نہیں، میں پیوں گی بھی نہیں، جب تک کہ عیاش کو واپس لے کر نہ ہو۔ عیاش کو دونوں بھائی ماں کی کیفیت جا کر بتاتے ہیں۔ عیاش حضرت عمر سے مشورہ کرتا ہے، عمر کہتے ہیں دیکھو ماں بھوک لگی تو وہ کھانا کھا لے گی، پیاس لگی پی لے گی، اور وہ جب اس کے سر میں جوئیں پڑی کنگھی کر لے گی، دھوپ سے جائے گی تو بیٹھ جائے گی سو میں۔ مت جا ان کے ساتھ، یہ تجھے تیرے دین سے برگلانا چاہتے ہیں، ان کے خاطر نہ۔ لیکن وہ کہتا ہے میری ماں ہے۔ عیاش کیا کہتا ہے؟ میں ماں کو ایک دفعہ مل کے آؤں، ماں کو ایک دفعہ راضی کر کے آؤں، جو بچہ کچھ مال ہے اس کو بھی لے آؤں گا۔ اچھا عمر کہتے ہیں عیاش اگر تو نہیں رہتا تو چلو تو جاتا ہے میری اونٹنی لے جا، یہ بڑی تیز رفتار ہے، اگر رستے میں تجھے ان کی بدنیتی واضح ہوئی تو میری اونٹنی کو بھگا کر پھر یثرب میں واپس آ جانا۔ یہ جا رہی ہیں، رستے میں ابو جہل کہتا ہے کہ عیاش دیکھ میرا اونٹ کمزور ہے، چلنے سے لاغر ہے، مجھے اپنی اونٹنی کے اوپر سوار کر لے۔ عیاش نے بھائی سمجھ کر اونٹنی بٹھا دی، اب انہوں نے بھی اپنے اونٹ بٹھائے اور پکڑ لیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ لیا۔ چھوڑتا ہے دین یا نہیں چھوڑتا؟ مارا اپنے بھائی کو، مکے میں لے آئے، اور ابو جہل اور حارث بن ہشام اس کا بھائی وہ کہتے ہیں اپنے بے وقوفوں کے ساتھ یہ حشر کرو جو ہم نے کر کے دکھایا اپنے بھائی کے ساتھ۔ کیا کہتے ہیں؟ اپنے خود عقل مند ہے، جو حضور کی دعوت کے اوپر ایمان لایا اس کو بے وقوف کہتے ہیں، اپنے بے وقوف کو۔ انہوں نے پکڑ لیا عیاش کو، اور ادھر ہشام جس کمرے میں اس کی چھت نہیں تھی اس کمرے کے اندر دونوں کو بیڑیوں سے جکڑ دیا۔ ادھر رسول اللہ بھی جب ہجرت کر کے، یہ آگے کا سٹیپ ہے لیکن ابھی بیان کر رہا ہوں اس مناسبت سے، آپ جب ہجرت کر کے گئے آپ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے، اللہ ولید کو نجات دے، اللہ ہشام کو نجات دے، اللہ عیاش کو نجات عطا فرما دے۔ اور کون ہے جو ان کو لے کر آئے؟ ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میں ان کی جیل کو توڑوں گا، میں ان کی بیڑیوں کو کاٹوں گا، میں لے کر آتا ہوں۔
खालिद बिन वलीद छुप कर मक्का में पहुंचे और मक्का में पहुंचे कहां वो कैद रखे गए हैं जो औरत इनको खाना देने के लिए जाते थे। पहले उस औरत का सुराग लगाया, फिर छुप छुप कर उस औरत के पीछे गए, वो दरवाजा खोलती, उनको खाना देती, बाहर निकलती, और जब बाहर निकलती रात हुई तो उसका छत नहीं था। वलीद इब्न वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु दीवार के ऊपर चढ़े, अंदर छलांग लगाई और बेड़ियां काटी, अपने ऊंट के ऊपर सवार होकर हिशाम को भी और आज को भी अयाश बिन रबिया रजी अल्लाह अन्हु को बेड़ियां काट कर रसूलुल्लाह की खिदमत में मदीने में लिया। ये मामूली कुर्बानी नहीं है, लेकिन हमें अंग्रेज ने ये पट्टी पढ़ाई है, इनको अपने अकाबिर से तोड़ दो, इन्हें अपनी तारीख का मालूम न होने दो। इंशाअल्लाह जब सीरत मुकम्मल होगी मैं आपको अपने अकाबिरीन का तारुफ करवाऊंगा। अकाबिरीन देवबंद क्या थे, इस बड़े सगीर की तारीख में इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, फिर आपको पता चलेगा कि हम तक ये दीन किस वास्ते से पहुंचा। अल्लाह ने अगर जिंदगी दी और तौफीक दी, हम अपने अकाबिर को देखेंगे जिस तरह सहाबा ने कुर्बानियां दी थी। 14वीं सदी में मेरे अकाबिर ने इसी तरह कुर्बानियां दी थी। और मौलाना मौदूदी के साथ हजार इख्तिलाफात थे, लेकिन मौलाना मौदूदी अपनी एक किताब में लिखते हैं कि इख्तिलाफात के बावजूद एक बात मैं पूरे अपने अंदर के इत्मीनान से कह रहा हूं, अगर खित्ता बरे सगीर के अंदर देवबंद के उलमा न होते तो दीन की शक्ल मसख कर दी गई होती। इन्होंने अपनी जान के ऊपर खेलकर, माल कुर्बान करके, इज्जतें कुर्बान करके बड़े सगीर के खित्ते में दीन को बचाया। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। बस एक वाकया बयान करके खत्म करता हूं अपनी बात को। उधर मदीना में हो रहा है, मदीना में पहुंचे ये जो 72 या 75 या 88 आदमी नए नए मुसलमान होकर ये जब मदीना में गए ना, तो बूढ़े जो आदमी थे वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। हजरत मुआज बिन अमर बिन जुमू, मुआज बिन अमर मुसलमान हो गए, मुआज बिन जबल मुसलमान हो गए। ये बनी सलमा के साथ इनका ताल्लुक था। और इस मुआज बिन अमर बिन जुमू, मुआज का बाप अमर बिन जुमू, ये बूढ़ा आदमी था, वो ईमान नहीं लाता था। उसने घर के अंदर एक बुत रखा हुआ था, लकड़ी का बुत बनाया हुआ, उसी को मुश्किल कुशा कहता, उसी को हाजत रवा कहता, उसी को खोटी किस्मतें खरी करने वाला समझता, उसी को खरी किस्मतें खोटी करने वाला समझता। ये अमर बिन जुमू बुत लकड़ी का इसने बनाया हुआ। अब ये मुआज बिन अमर इसका बेटा है, मुआज बिन जबल वो भी बनी सलमा के कबीले के साथ इनका ताल्लुक है। चंद और नौजवान साहबा इन्हें प्रोग्राम बनाया, भाई बाबा वैसे तो इस मुश्किल कुशा को नहीं छोड़ता, अब बाबे से नफ्सियाती गेम डालें। क्या करें? रात को उन्होंने अपने बाप का खुदा उठाया और उसको कौम जिस गड़े के अंदर गंदगी डालती थी उधर उल्टा फेंक दिया गंदगी के अंदर। सुबह अमर बिन जुमू उठा और उसने देखा कि मेरा तो खुदा मौजूद नहीं है, मेरा मुश्किल कुशा मौजूद नहीं है, गुम हो गया है। मुश्किल कुशा को ढूंढते ढूंढते ओ गंदगी वाले गड़े में गया तो मुश्किल कुशा उल्टा पड़ा है। उस तेन इत्थे कह आन सकता, चाह के उसको नहला के उसको खुशबू लगाई और फिर रख दिया अपने मकाम के ऊपर। दूसरी रात आई, इन्ना का बाबे बद चाह आंदा, आज फिर प्रोग्राम बनाए। दूसरी रात फिर दूसरे मोहल्ले में ले गए और जहां दूसरे मोहल्ले वाले गंद डालते थे जिस गड़े के अंदर, उस लकड़ी के बुत को वहां उस गड़े में डाल दिया। गंदगी में लथपथ हो गया। सुबह उठा अमर बिन जुमू, मेरा खुदा और मेरा मुश्किल कुशा कहाँ है? ढूंढते ढूंढते उसी गड़े में गया, वहां तो है नहीं। दूसरे मोहल्ले के गड़े में देखा, वहां पड़ा है। फिर उसको उठाया, नहलाया और फिर खुशबू लगाई। ये 2-3-4 दिन ऐसे इस तरह होता रहा। आखिर अमर बिन जुमू ने कहा पता नहीं कौन है मेरे मुश्किल कुशा के साथ करने वाला। मौलाना हक नवाज साहब रहमतुल्लाह अलैह वो एक वाकया अपनी तकरीर में बयान करते थे कि जंग के अंदर पंजा चोरी हो गया। उन्हें रपट लगाई थाने, भाई साड़ा मुश्किल कुशा चोरी हो गया। तो ऐसा जो कोई थोड़े दिमाग वाला है उस आखा भाई वो मुश्किल कुशा ही केड़ा है जड़ा आप मुश्किल पै गया, खुद ही चोरी हो गया। तो मुश्किल कुशा को मुसीबतें पड़ गई, वो गंदगी के ढेर के अंदर उल्टा पड़ा है। अमर बिन जुमू ने क्या किया, कोई तलवार ली और तलवार उसके गले के साथ लटका दी और उसे कहा मैं नहीं जानता कि ये तेरी गुस्ताखियां कौन कर रहा है, ये तलवार है, अगर तेरे अंदर खैर है अपने दुश्मन के साथ तू खुद निमट ले। अपने दुश्मन के साथ रात आई ना, बाबा सो गया, इन्होंने तलवार तो निकाल ली ना और इन्होंने एक मुर्दा कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते को और मुश्किल कुशा को इकट्ठा एक कुएं में उल्टा लटका दिया।
مرا ہوا کتا اور مشکل کشا اکٹھے، بت اور وہ دو. صبح ہوئی، پتہ نہیں کس نے پھر ظلم کیا ہے، تلوار بھی نہیں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ تلاش کرتے کرتے وہ ساڑھے گڑھے تلاش کیے اور وہاں ان گڑھوں میں وہ مشکل کشا تو نہیں ملا. پھر ایک کنویں کے اندر، ویران کنویں کے اندر مردہ کتا ہے اور اس کے گلے میں بھی رسی ہے اور اس کے مشکل کشا کے گلے میں بھی رسی ہے. دونوں کنویں میں الٹے لٹکے کھڑے، دونوں کنویں میں. اب انہوں نے بنی سلمہ کے ان نوجوانوں نے بابے کے ساتھ یہ ساری نفسیاتی گیم کی. اب کیا ہوا؟ اب فوراً ادھر رب کائنات کی جانب سے ہدایت کا فیصلہ ہو گیا. میں پڑھ کے سناتا ہوں ہدایت کے، بس اس بات کو میں ختم کرنے والا ہوں. یہ مرا ہوا کتا جب دیکھا نا تو کنویں میں لٹک رہا ہے، آنکھیں کھل گئی اور کہتا ہے واللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب واستبیر فی کرن، خدا کی قسم اگر تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ رسی میں بندھ کر کنویں میں نہ لٹکتا. شاعر تھا نا بڑا، عمر بن جمو، اس نے کہا واللہ لو کنت الہا، اللہ کی قسم اگر تو الہ اور مشکل کشا ہوتا تو کتے کے ساتھ، مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا کنویں میں نہ لٹکا ہوا تھا. اف لملقاک الہا مستدن العانا فتنشاک عن سوء الغبن، اف ہے تیری خدائی پر. ہم آج تک اپنی صفات اور بدعقلی، آج ہمیں اپنی صفات اور بدعقلی معلوم ہوئی ہے. الحمدللہ العلی ذل منن الواہب الرزاق الدیان الدینی، حمد ہے اس خدا ذوالجلال کو جو بڑا احسان کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، جزا دینے والا ہے. هو الذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن باحمد المہدی النبی المعتمن، اسی نے مجھ کو اس گمراہی سے بچایا ہے قبل اس کے کہ میں قبر کی تاریکیوں میں رہن رکھا جاؤں. آمد مجتبی خدا، آمد مجتبی کے ہدایت، خدا کے ہدایت یافتہ نبی امین کی برکت سے اللہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں. پھر کہتا ہے اتوب الی اللہ، میں اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں مما مضا، گزری ہوئی زندگی پر، واستنقذ اللہ من نارہ، اور وہ مجھے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا دے. واثنی علیہ بنا مائہ الہ الحرام، الہ الحرام واستارہ، اور اس کی نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں جو خدا ہے بیت حرام کا اور اس کے پردوں کا. فسبحانہ عدد الخاطئین وقطر السماء ومدرارہ، اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں میں گناہ گاروں کی تعداد کے بقدر، بارش کے قطروں کی قدر. ہدانی وقد کنت فی ظلمت حلیف منات وحجارہ، اس اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے درہاں کے دراہاں لے کے میں کفر و شرک کی تاریکیوں میں منات کے ہم جنس پتھروں کو، ملات اور اس کے ہم جنس پتھروں کو اپنا حلیف بنا ہوا تھا. ون کزنی بعد شیب القضاء لمن شین ذالک ومن آرہ، اور بڑھاپے کے بعد اللہ نے مجھ کو اس آر یعنی بت پرستی سے، اس بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے میری جان چھڑائی. لفقد کدت آلک فی ظلمت تدارک ذاک بمقدارہ، قریب تھا کہ بت پرستی کی ظلمت اور تاریکی میں میں ہلاک ہو جاتا، ایمان لانے نے اس کی تلافی کر دی ہے. فحمدن وشکرا لہ ما بقیت الہ الانام وجبارہ، اے رب کائنات جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک برابر تیری حمد و ثنا اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں گا. اريد بذلك اذا قلته مجاورۃ اللہ فی دارہ، اس کہنے سے میرا یہ مقصد ہے کہ اللہ مجھ کو اپنے قرب کی منزلوں کے اندر داخل کر دے. کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ. بیٹوں کے سمجھانے کی عمر ہدایت نہ آئی لیکن نفسیاتی چکر سے کیا آ گئی؟ ہدایت آ گئی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک